अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने फरमाया कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट जो थी, जो मतलब कि हमारे यहाँ फ़ौज का एक मुअज़्ज़ज़ नाम है, एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो जनाब इमरान ख़ान की नेपियाँ बदला करती थी। अब एस्टेब्लिशमेंट का तो हमें पता नहीं है कि वो नेपियाँ बदला करती थी या नहीं बदला करती थी, लेकिन आज जो हरकत हुई है उसके नतीजे में एक बात वाज़ेह हो गई है कि अदलिया जो है वो जनाब परवेज़ इलाही नत साहब की नेपियाँ ज़रूर बदल रही है। ठीक है, अब देखिए अदलिया ने जनाब परवेज़ इलाही नत साहब को कहा कि जनाब जब आपकी मर्ज़ी, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। ये गवर्नर ने जो आइनी इख्तियार इस्तेमाल किया है, जो कि वो कर सकता है, लेकिन चूंकि हमारा ख्याल है और हम खुद ऊपर से उतरे हुए हैं, ना हमें किसी आइन की परवाह है, ना कानून की परवाह है, ना दीन की परवाह है, ना इस मुल्क की बेसिक नॉर्म्स की परवाह है। इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, इसके 12 करोड़ अवाम नहीं 24 करोड़ अवाम का रगड़ा निकल जाए, लेकिन हमें जुडिशल हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 4-4 प्लाट मिलने चाहिए, हमारी बेगमों को भी मिलने चाहिए, हमें भी मिलने चाहिए। ठीक है, हमें 2-2 मिलने चाहिए और हमारी बेगमों को भी मिलने चाहिए। ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जनाब इसकी कोई परवाह नहीं है। बस जो है उनके ऊपर वो नहीं आना चाहिए। तो लिहाजा अदलिया ने जिस धड़ल्ले के साथ आइन की, कानून की का रगड़ा निकाल के जनाब परवेज़ इलाही नत साहब को रिलीफ दिया है, उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि उन्होंने परवेज़ इलाही नत की नेपी बदली है। ठीक है, आप इससे इख्तिलाफ करना चाहें तो आपका जमहूरी हक है, लेकिन अब देखिए ना, परवेज़ इलाही नत साहब को जैसे ही अदलिया ने ये रिलीफ दिया है, समझते गए हो मैं कितनी नकल उतार, जैसे ही परवेज़ इलाही नत साहब को ये रिलीफ मिला है, वो जिस तरह बच्चे छुट्टी मिलने पे नहीं दौड़ते खुशी के साथ, और दौड़ के छुट्टी 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 करके दौड़ते हैं, उसने कहा 18 दिन की चीफ मिनिस्ट्री मिल गई है और असम्बलियां मुअत्तल। उन्होंने असम्बली का इजलास जो है प्रोरोग नहीं किया, एडजर्न करवा दिया। और वो जो जज हैं उनकी आंखों के अंदर पट्टी बंधी हुई थी, उन्हें पता ही नहीं था कि पंजाब असम्बली की तारीख का सबसे लंबा इजलास जारी है और जारी सारी है और एडजर्न हो रहा है, लेकिन प्रोरोग नहीं हो रहा। वो इक्को ही इजलास चली जा रहा है। ये आपको पता है, इंसाफ अंधा होता है। मेरा ख्याल यहाँ पे इंसाफ नहीं, इंसाफ करने वाले शायद ये होते होंगे, मैं बड़े एहतराम के साथ अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन इंसाफ अंधा होता है। इंसाफ को क्या पता कि असम्बली का, पंजाब असम्बली का इतना लंबा इजलास चली जा रहा है। मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर अर्ज़ किया था कि पीडीएम की जूते खाने की मेरा ख्याल है कोई हसरत बाकी रह गई है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में सोच रहे हैं। वो उत्थे 5 प्यारे बैठे हुए ने, ठीक है, उन्होंने तो सुपारियां पकड़ी हुई हैं। वहां पे तो एक ऐसे भी साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, लिहाजा अदालत फौरी तौर पर नोटिस ले ले। और बेंच भी बन गया, और बेंच बन के फिर ऑर्डर भी जारी हो गया। फिर वो ऑर्डर वापस लेना, निगलना जो था अपना उल्टी की हुई चाटनी मुश्किल हो गई। तो फिर जनाब कभी इधर समात मुलतवी हो रही है, कभी इधर मुलतवी हो रही है। ठीक है, ये भी हो चुका है ना इस मुल्क की अदलिया के अंदर। यार इस मुल्क की अदलिया को तो छोड़ें, मेरा मतलब है कि बंदा क्या कहे, एजेंटों की रवायात हैं जो चली आ रही हैं, ठीक है, और 1947 से ही चली आ रही है, सर अब्दुल रशीद से ही चली आ रही हैं। मुनीर जस्टिस मुनीर तो हमें बदनाम हो गया, लेकिन जस्टिस सर अब्दुल रशीद से ही चली आ रही हैं। सर वही दरिख्शिंदा और तबिंदा रवायात जो कंपनी बहादुर ने कहना है, कंपनी बहादुर ने कहना, जज ने उसको अमली शक्ल देनी होती थी। ये 1947 से पहले की रवायात हैं। तो जिन्होंने कंपनी बहादुर का रोल अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने ही फिर जज साहब को भी बताना शुरू कर दिया। तो फिर मैं और आप कौन होते हैं? रवायात तो बड़ी दरख्शिंदा और पाइंदा हैं, वो तो वैसे ही चली आ रही हैं। अब हम इस पे क्या कहें कि जो उनका आर्डर ही नहीं है वो आर्डर करी जा रहे हैं, जो उनका पावर्स ही नहीं है वो उन पावर्स को एक्सरसाइज करी जा रहे हैं। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो जजेस जो होते हैं, जो
آئینی طور پہ اپنے فیصلوں کا دفاع نہ کر سکے تو پھر انہوں نے گڑبڑ گھوٹالا رکھا ہوتا ہے. گھوٹالا زیادہ ہوتا ہے, گڑبڑ کم ہوتی ہے. گڑبڑ گھوٹالا رکھا ہوتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نام کے اوپر. تو ہم کسی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نہیں ہونا چاہ رہے. پہلے 75 سال دی عمر دے وچ جو ہے وہ اپنا کی نہ ہے اصل اعظم سواتی کی بیل نہیں ہو رہی تو ایویں ساڈی بھی, میرا مطلب ہے طلب کر لیں تو کی حرج ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں گڑبڑ گھوٹالا تو ہے نا ان کے پاس. تو خیر یہ ایسی درمیان میں آ گئی بات. اصل میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج عمران احمد خان نیازی کو جرنلسٹوں کا ایک ارینج وفد ملنے گیا, ٹھیک ہے. اور اس ارینج وفد کے اندر کوئی ایک دانہ ایسا نکل آیا جو جرنلسٹ ہوگا, اس نے سوال کر دیا کہ جناب پرویز الہی صاحب پہ آپ کو کتنا اعتبار ہے. اور بھی بڑی باتیں ہوئیں اور بھی بڑا لیکچر ہوا ہوگا. وہ لیکچر موصوف عمران احمد خان نیازی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے. انہوں نے توقف فرمایا اور کچھ دیر سوچ و بچار کیا. ویسے یہ ان کی طبیعت کے خلاف ہے, سوچ و بچار کرنا ان کی طبیعت کے خلاف ہے. سوچ و بچار کر کے ایک دم وہ گویا ہوئے کہ بس اسے ایک دفعہ اسمبلی توڑ لینے تھے. ہائے 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 ہائے, کیا جامع کمپریہنسو اپنے خون, اپنی روایات اور درخشندہ تاریخ کے مطابق عمران احمد خان نیازی نے جواب دیا ہے کہ بس ایک دفعہ اسے اسمبلی توڑ لینے دیں, پھر دیکھیں میں اس کے ساتھ, مطلب یہ اس نے نہیں کہا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس نے کہا ہو کہ پھر دیکھیں میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں. اور ظاہر ہے کہ پرویز الہی نعت صاحب نے علیم خان سے زیادہ تو پیسے یا جہانگیر ترین سے زیادہ تو پیسے خرچ نہیں کیے ہوں گے نا اس پہ. ہاں اس کو تو وہاں پہ مارے گا, اس وہ بھی دکھ ہوگا کہ اس نے پیسے خرچ نہیں کیے. خیر قومی خزانے, پنجاب کے صوبائی خزانے کا تو منہ کھول ہی رکھا ہے پرویز الہی نعت صاحب نے عمران احمد خان نیازی صاحب کی چاپلوسی کے لیے. وہ چاپلوسی تہاڈی میری کوس تے کر رہا سی, اینے جناب دے گھر دے گرد بیریئر لا دیو, بلٹ پروف شیشے لا دیو, یہ کر دیو سرکاری خرچے دے وچوں ہیں. تو وہ جناب پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ حرکت فرما دی ہے. اب جناب عمران خان صاحب کا انٹرویو جناب حبیب اکرم صاحب نے فرمایا ہے سنو ٹی وی چینل کے اوپر. اب سنو ٹی وی چینل کی وہ اینکر ہیں پارس خورشید, ہماری کولیگ رہی ہیں شروع میں, لیکن ان کا ٹویٹر بہت زیادہ مس یوز ہو رہا ہے غلط خبریں فیڈ کرنے کے لیے. جس طرح حبیب صاحب نے ایک ایسے ٹویٹر اکاؤنٹ سے برت کا اظہار کیا ہے کہ وہ ان کا نہیں ہے, اسی طرح پارس کو بھی یہ کام پہلی فرصت میں کر دینا چاہیے کہ یہ جو یوتھیاپا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے یہ ان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہو رہا بلکہ ان کا فین یا فیک اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, وہ جناب جو ہے وہ حبیب اکرم صاحب نے انٹرویو فرمایا ہے, اس کے اندر عمران احمد خان نیازی نے دوسری مرتبہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور یہ باقاعدہ قانون کے طالب علموں کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب یہ جو آڈیوز آئی ہیں وہ اصلی ہیں. یوتھیے جتنی مرضی کمپینیں چلاتے پھر ویسے یوتھیے تو ایک گل یاد آئی اور وہ میں شاید پچھلے ولاگ میں بھی کر بیٹھا ہوں, وہ اپنا میرے سر کی طرح کا جس کا سر ہے نا وہ جہات اس خان کا, وہ ذرا یہاں پہ شیو ویو کر لیتا ہے, کوجک بن جاتا ہے. انگریزی فلموں کا وہ جو پرانے زمانے کے اندر ایک ہیرو نہیں ہوتا تھا کوجک انڈا کہتے تھے اس کو, کوجک بن جاتا ہے, وہ شیو کر لیتا ہے. میں کہنا یار جو اللہ نے کار دیتا ہے ٹھیک ہے, وہ دی رضا وچ راضی. تو جہات اس خان صاحب فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں آج کل, اور اوورسیز یلغار ہو رہی ہے اس وقت حافظ عاصم منیر صاحب کے اوپر. بھئی کسان پہ آ جانے تھے بجو پہ آ جانے, جن کی فصلوں کے اوپر بجو نے حملہ کیا ہے ان کو فکر ہونی چاہیے, تو آنو مینو فکر دی کی لوڑ, ٹھیک ہے نا. آؤ ٹھیک ہو گیا, بس فیض حمید صاحب کو بلا کے ذرا ڈی بریفنگ کر لیں, فیض کو, ظہیر کو, ان سب کو, کہ ایڑے حرامی جم کے گئے ہو, انہاں دا دسو کوڈ کتے وے, انہاں دا چور سوچ کتے, انہاں بند کیویں کرنا, ٹھیک ہے نا. تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے. تو وہ انہوں نے بتایا جناب, انہوں نے کہا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہا کہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالو. انہوں نے تو برائیوں کا لفظ استعمال کیا, لیکن ایک دوسرے کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالو. عمران احمد خان نیازی صاحب
آپ اپنے لیے بھی وہی سلوک منتخب کریں جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے رہیں. دوسروں کو شکوک کی بنیاد کے اوپر آپ کے پالتو کتے، تنخواہ یافتہ ڈاگیز جو ہیں، وہ جو دن رات بھونکتے رہے اور ابھی تک بھونکتے ہیں، آج کی شام بھی بھونکیں گے، اس ویلا کے نیچے آ کے بھی بھونکیں گے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو تو دنیا کی تمام عدالتوں نے بھی بے گناہ قرار دے دیا، ملک کی عدالتوں نے بھی آپ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق بے گناہ قرار دے دیا، آپ کی حکومت کے دوران بے گناہ قرار دے دیا. ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، ان کو آپ نے عملی طور پہ رگڑ دیا. آپ کو بھی چاہیے تھا کہ نواز شریف کی، جناب نیازی، ان کی جو برائیاں آپ کو پتہ چلی تھیں ان کی پردہ پوشی فرماتے. آپ نے تو پردہ پوشی نہیں فرمائی. آپ نے سرکاری خزانے سے یا اپنے فورن ماسٹرز اور فورن سپانسرز کے پیسوں سے ایک باقاعدہ فورس پالی کتوں کی، جو دن رات کرائے پہ بھونکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو ان کے کتوں کے حوالے سے اپنا اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ حاصل ہے، اور انہوں نے یہ کتے آپ کو ٹرین کر کے دیے کہ یہ جو بلیز ہیں ان کو یہاں پہ چھوڑنا ہوتا ہے. جیسے دیکھیں نا، وہ کینیڈا سے ایک درآمد کیا گیا بلی ہے، وہ جب بہت اعلیٰ لیول کا معاملہ درپیش ہوتا ہے عمران احمد خان نیازی کو، تو وہ فرنٹ پہ آ کے وہ لگا ہوتا ہے. وہ جو سیاست ڈاٹ پی کے وہ جو ہے، اپنا اللہ بھلا کرے، وہ باہر سے لگے ہوئے ہیں وجاہت اس خان صاحب، یہ سیاست ڈاٹ پی کے اندر سے لگا ہوا ہے. اب اس پہ ہاتھ ڈالیں گے تو میں تو فورن نیشنل ہوں، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، ٹھیک ہے. اس پہ اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا، جو یہ بکواسیات یہاں پہ کر رہا ہے، یہ جو حالت پہ آ رہا ہے، جو یہ جھوٹ بک رہا ہے اور مسلسل بکی جا رہا ہے، سر اس پہ آپ ہمیں یہ کہانیاں نہ سنائیں کہ جناب ہم بڑے مجبور ہیں. یہ آپ کے پالتو ہیں. یہ وجاہت اس خان کو ویسے بائی دا وے کس اسکالرشپ پہ کس نے بھیجا تھا؟ یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تحت وہ جو مخدوم ہے اس کو کس نے بھیجا تھا؟ مخدوم شہاب کو کس نے بھیجا تھا؟ یہ سارے جناب آپ کے ISPR کے کارنامے ہیں. منہ نہ کھلوائیں ہمارا. اپنا HEC سے اسکالرشپ چھین کے، HEC کے اندر قانون منظور کیا ہے. پہلے تھا کہ حکومت پاکستان کو جس حکومت کی طرف سے بھی اسکالرشپ آتے ہیں وہ سارے پول ہوں گے HEC کے اندر. HEC وہ ایک پول بنائے گا اور ان سب کو پھر پوری قوم کے اندر تقسیم کرے گا. جب 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے ڈاگیز جو تھے ان کو چھپانے کا مسئلہ پیش آیا، اوورسیز پارک کرنے کا مسئلہ پیش آیا، تو بھی اسکالرشپ کتنے نے، ٹھیک ہے نا. حکومت پاکستان کا تو لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے نا، وہ تو انہوں نے اڑا دیا نا. اسکالرشپ کتنے نے، تو پتہ چلا جی سارے اسکالرشپ تو HEC کے پاس جاتے ہیں. یہ توڑا گیا. HEC کی سینٹرلائزیشن ختم کر دی گئی، جس کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب کی سالی اپوائنٹ ہوئی تھی. وہ اجے تکر اپوائنٹ ہوتے، اسپیشل سیٹ کریٹ کی گئی تھی اس کے لیے، اور پٹواریوں کو ادھر بھی دھیان کرو. تو وہ اسکالرشپ جو تھے وہ HEC سے لے دیے گئے. مجھے HEC کے چیئرمین نے بتایا کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ محکموں سے وہ اسکالرشپ واپس لے کے دوبارہ HEC کے پول میں ڈالیں. سمجھ گئے نا. تو وہ کیوں کیے گئے؟ کیونکہ وہ پھر جس کو بھی وہ ملے تو پھر اس کے ذریعے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کو بغیر کسی میرٹ کے بھیجنا آسان ہوگا. نامینیشن ہی صرف چاہیے. بھئی ایک اسکالرشپ آیا ہے، اس کے لیے اگر اپلیکنٹ ہی ایک ہوگا تو اسی اپلیکنٹ نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے نا. بھلے اس سال جائے، بھلے اگلے سیمسٹر میں جائے، بھلے سال بعد جائے، جب بھی جائے گا وہی جائے گا، کیونکہ اس اسکالرشپ کا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. HEC کی وہ کنٹرول میں ہی نہیں ہے. تو اس طرح کر کے انہوں نے یہ والے اوورسیز بوٹے لگائے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو مطلب کہ یہ جناب آپ کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے یہ سارے ببول کے پودے ہیں، تو اب ان کو بھگتی ہے. خبریں تو اور بھی بہت تھی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو میں نے کہا چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.